ایک اور مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی ہو. کیا حکومت کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی ایک ہو سکتی ہے, آسان ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی فرد واحد کی مرضی سے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں ہوا. یہ پارلیمنٹری پروسیس پورا کیا گیا ہے. 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ 26ویں ترمیم منظور ہوئی ہے. اسی لیے سپریم کورٹ میں کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکا. اس کے اوپر منو عمل ہو رہا ہے. دیٹ مینس دیٹ دا ڈیموکریٹک پروسیس واز کمپلیٹڈ, اور اس کے تحت جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو سائن کر کے اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہوا ہے. لہٰذا اس کو صرف ایک ہی قوت جو ہے وہ انڈو کر سکتی ہے, وہ ہے پارلیمنٹ کی. لہٰذا خان صاحب اگر کبھی رہا ہوں اور الیکشن جیتے, ان کی حکومت بنے, تو وہ اپنی میجورٹی کی بنیاد پر اس کو انڈو کر سکتے ہیں, اور دنیا کا کوئی قانون اس کو انڈو نہیں کر سکتا. یہ بات باور ہونی چاہیے, پتہ ہونی چاہیے تمام لوگوں کو جو اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جی وہ نواز شریف والا فارمولہ جو ہے وہ اپلائی ہو تو وہ باہر آ سکتے ہیں, لیکن اگر میں عمران خان کو جانتا ہوں اور ان کی ضد سے بخوبی واقف ہوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے لیے کبھی بھی تیار ہوں گے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اب بشرا بی بی جو کہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اس احتجاج کو لے کر, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے اس حوالے سے کچھ کہا بھی ہے. میرا خیال ہے پہلے وہ ناظرین کو سناتے پھر. جی ٹھیک. خان نے کہا ہے کہ ہر ایم پی اے 5,000 ہر ایم ایل اے 10,000 لے کے اپنا علیحدہ قافلہ نکلے گا. ٹرانسپورٹ کی ویڈیو نہیں خان نے کہا میں دیکھا. انہوں نے کہا ویڈیو آپ اندر سے ہر بس کی گاڑی کی بنائیں گے کہ اندر آپ کتنی عوام لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف آپ نے ورکر کو نہیں لینا, آپ نے عوام کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اس چوک پہ پہنچنا ہے. خان نے کہا ہے کہ جس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو. بخاری صاحب, بشرا بی بی کی آڈیو سن کے آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی سخت پالیسی نہیں بنا دی گئی کہ اگر اتنے لوگوں کو لے کر پہنچیں اور پھر ویڈیو بنائیں کتنے لوگوں کو لے کر آپ جا رہے ہیں, اور جو ویڈیو نہیں بنائے گا یا ویڈیو اگر ہم تک نہیں پہنچتی تو ٹکٹ جو ہے پارٹی کا وہ کینسل کر دیا جائے گا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی بڑے غصے میں دکھائی دے رہی. یہ جتنی سخت گیر قسم کی ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہ خوف ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے. کیونکہ اگر پارٹی کے لوگ خود سے نکل رہے ہیں, عمران کی محبت میں نکل رہے ہیں, تو پھر ان کی ویڈیوز بنانے کی کیا توقع ہے. ہاں بالکل. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور میرا امیج جو ہے اور بھی میرا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہوا ہے اس آڈیو کو سن کے. کیا؟ وہ جو خاتون خانہ کی تکرار ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے, اس کا بھی بڑا خوب مظاہرہ یہ ہوا. پتہ لگا ہمیں کہ وہ کتنی خاتون خانہ ہے, اور جن شرائط کی بات آپ نے خود ابھی بیان کی, یہ خاتون خانہ کا نہ لہجہ ہوتا ہے نہ لفظوں کا یہ چناؤ ہوتا ہے. جو باقی ماضی میں جن لوگوں کے حوالے دیے جاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ فلاں بھی تو نکلا تھا, بیگم کلثوم نواز, نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو, ان سب نے کبھی اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہم خاتون خانہ ہیں؟ کبھی سنا تھا آپ نے ان کے منہ سے کہ ہم خاتون خانہ ہیں, ہمیں معاف کر دیں, ہم خاتون خانہ؟ کسی نے نہیں کہا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں یہ کرتے ہیں. بھائی وہ ان کی بیگم ہے, ان کو احتجاج کے لیے نکلنے کا حق ہے. پارٹی کے اندر وہ ایک صوبہ پنجاب جیسا صوبہ چلاتی رہی ہیں فار گاڈ سیک فار 3.5 years, more than 3.5 years تھرو فراگوگی اینڈ وہ جو بھی ان کے شوہر تھے وہ. تو ہاؤ کین یو سے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ مانتی ہیں یہ بات؟ بخاری صاحب ماضی میں ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں, جس طرح سے بیگم نصرت بھٹو کی بات کی, بیگم کلثوم نواز جب ان کے شوہر جو تھے وہ حراست میں تھے تو انہوں نے احتجاج کیے, جلسے جلوس کیے, پھر مذاکرہ تک باتیں پہنچی, اور ایون بیگم کلثوم نواز نے تو الیکشن بھی لڑا تھا, ضمنی الیکشن. تو بخاری صاحب ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. خاتون خانہ کیا سیاست میں نہیں جا سکتی اپنے پیارے, اگر آپ کے بالکل جا سکتی ہیں, بالکل گئی ہیں, لیکن انہیں مشورہ دیں نا. آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں یہ؟ نہیں میرا سوال, یہ پی ٹی آئی کو اور بی بی کو کہے نا کہ خدا کے واسطے اس کو خاتون خانہ کہہ کے اس کا قد چھوٹا نہ کرے. وہ سیاست کر رہی ہیں, ان کو کرنے دیں, ان کا حق ہے, چیز ہے پاکستانی سٹیزن. لیکن مجبوری ہے نا, کیونکہ عدالتوں میں ہم نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ بی بی تو معصوم ہے, خاتون خانہ ہے, اس کو ایسے سیاسی مقدمات میں گھسیٹا جا رہا ہے. تو یہ جو دوگلا پن ہے نا, اس سے اہمیت کم ہوتی ہے کسی بھی کلیم کی, کسی بھی دعوے کی, کسی بھی سیاسی بیان کی. یہ انڈرمائن کرتا ہے اس کو. اس لیے ان کو میرے خیال سے توبہ طائب کرنی چاہیے. وہ بالکل خاتون خانہ ہوں گی, لیکن وہ سیاست کر رہی ہیں, اور ان کو سیاست کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, نہ اس سے ان کا قد کاٹ کم ہوتا ہے. خدا کے لیے مت کریں, یہ دوگلا پن چھوڑ دینا یار, ڈبل سٹینڈرڈز نہ رکھیں.
اچھا ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, یہ فیصل وابڈا نے اس احتجاج کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بالکل پانی کا بلبلہ ثابت ہوگا, پھر امریکہ کو کچھ انہوں نے نصیحتیں بھی کی ہیں, تو لیکن آپ چاہ رہی ہیں کہ میں بھی ایک آدھے نہیں جملے میں فیصل وابڈا کو فارغ کر دوں, یہ نہیں ہوگا, میں نہیں بات پوری بالکل کرنی اس میں ڈیٹیل بات کریں. 2-3-4 باتیں ان کی بہت اہم ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ 24 نومبر کو یہ احتجاج کیوں رکھا گیا ہے. وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے بقول 25 تاریخ کو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے, توشہ خانہ کیس میں بھی اور 190 ملین کیس میں بھی. ہاں جی ٹھیک ہے, تو اب آپ کو سمجھ آئی کیوں ہو رہا ہے یہ احتجاج. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے امریکہ کی تو مٹی پلید کر کے چھوڑ دی ہے. انہوں نے کہا جی کمال ہے, آپ کو ہیومن رائٹس یاد آ گئے ہیں خان صاحب کے جیل جانے پہ. یہ آپ کے سامنے 53,000 لوگ شہید کر دیے انہوں نے غزہ میں, یہ 13,000 لوگ جامِ شہادت نوش کر گئے ہیں لبنان میں. آپ کو غیرت ہی نہیں آئی, نہ آپ کی وہ حصے سیاست پھڑکی, نہ آپ کو ہیومن رائٹ کا کوئی احساس ہوا. یہ کشمیر میں پچھلے 72 سال سے سٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے. آپ کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے, آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک بندے کے اس کے مقدمات کی صورت میں جیل میں جانے پر آپ 72 کو غیرت آ گئی, باقی کا سارا ایوان بے غیرتوں کا مجمع ہے جنہیں نہ کشمیر نظر آتا ہے نہ غزہ نظر آتا ہے. میں تو کہتا ہوں اس خط کو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے جو خط لکھا گیا ہے. اور پہلی دفعہ ہمارے 160 کے قریب لوگوں نے خط لکھا تھا, پبلک کرنا چاہیے اس کو. امریکہ ہمارا اتحادی ہو سکتا ہے, ہمارا آقا نہیں ہے. ہمیں چھوڑنا پڑے گا امریکہ کی غلامی کو, چاہے وہ حکومت وقت کر رہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کر رہی ہے. ایک بات جو ایک بات انہوں نے اور کہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ مداخلت ہوگی میری رجیم گر گئی, تب تو کسی کو غیرت نہیں آئی انسانی حقوق کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں جناب میرے لیے تو اتنے بڑے خط لکھ دیے. کدھر گیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ ایک کارٹون چل رہا ہے اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ 2 سال پہلے کیا سٹانس تھا, میری حکومت گرا دی فوج کے ذریعے. اب کیا سٹانس ہے فوج سے کہ امریکہ آئے اور میری جان چھڑائے فوج سے. وہ کیا لوگ ہیں آپ یار, یہ کیا سیاست ہے, یہ کیا کون سے صادق اور امین کا پرچار ہو رہا ہے جناب اس طرح کے بیانات سے. تو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اب سمجھدار ہیں. وہ ٹھیک ہے ایک شعور جو انہوں نے اپنے فالوورز کو دیا ہے نا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ لوگوں کے پاس ابھی وزڈم باقی ہے, کچھ لوگوں کے پاس اینالائز کرنے کی سکت باقی ہے. اتنا بیک اینڈ فورتھ جو پارٹی جائے گی نا اس کے بارے میں پھر اللہ ہی جو ہے وہ. بخاری سے فیصل وابڈا نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے 50 لوگ بھی نہیں لا سکے گا. اور گورنمنٹ جس طرح سے تیاری کر رہی ہے کہ کیا گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ لوگ زیادہ جمع ہو سکتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا شاید مشکل ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے رینجر بھی بلا لی اور تیاریاں حکومت اپنے اینڈ سے کر رہی ہے. وہ وارز میں نا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پریپیئر فار دا ورسٹ. پچھلی دفعہ کا ایکسپیرینس ہے 5-10-15 ہزار لوگ تو آگے تھے نا, تو اگر زیادہ آگے تو کیا ہوں گے, تو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے نا. تو وہ تیاری ہمیں نظر آ رہی ہے کہ 9,000 کے قریب تو انہوں نے رینجرز اور ایف سی کے اہلکار مانگ لیے. دیٹ مینز وہ بات جو فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں کہ سینے چڑھا کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اسٹرانگ آرم ٹیکٹسز استعمال ہوں گے اس دفعہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ جو پہلے دھمکیاں دی جاتی تھی کہ آپ اٹک کا پل پار کر کے دکھائیں, اگر آپ کو میں رانا ثناء اللہ کا بیان ریکال کروں تو اس دفعہ ممکن ہے اس کو انشور کیا جائے کہ لوگ نہ داخل ہوں پنجاب میں, which is not a very good thing. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ ہوگا, احتجاج ان کا رائٹ ہے, لیکن احتجاج حملہ نہیں ہے جائز کسی بھی صورت میں اسلام آباد کے اوپر, which is a capital city. یہ صرف دشمن کر سکتا ہے. اور ایک اور بات جس کا تذکرہ ہونا چاہیے, کل بھی ہم نے کیا تھا, یہ الجہاد. آپ کون لوگ ہیں, کیا چیز ہیں یہ لوگ؟ حکومت کے خلاف احتجاج کی کہیں گنجائش ہے کسی اسلامک سسٹم میں, کسی ڈیموکریٹک سسٹم میں؟ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ پاگل ہیں, یہ بنوا دیں گے عمران خان کو, میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اس کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے, یہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. چھٹکے ہیں نا جو اس کو چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہے, ہماری چودراہٹ قائم رہے, یہ اس کے دوست نہیں ہیں, یہ اس کے دشمن ہیں. فیصل وابڈا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو فرنٹ پہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. میں نے یہ بڑے دکھ سے کہی ہے یہ بات کہ اگر ایسے بیانات دے دے کے اس کی زندگی کو اور مشکل بنانا ہے تو پھر یہ دوستی نہیں ہے, یہ دشمنی ہے. یہ پارٹی کی خدمت نہیں ہو رہی ہے, یہ پارٹی کو برباد کیا جا رہا ہے, پارٹی کے لیڈر رسوا کیا جا رہا ہے. میں توقع ہی کر سکتا ہوں یا دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ریئلائز کرے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا تماشا ہے. بخاری صاحب حکومت نے تو ایک حکمت عملی بنا لی ہے لوگوں کو روکنے کے لیے بھی, یا ان کو وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی اگر لوگ پہنچتے ہیں, لیکن ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 10,000 کے قریب کارکن اسلام آباد, راولپنڈی وہاں پر آلریڈی پہنچ چکے ہیں. دیکھیے یہ ہمیشہ ہوتا ہے, ان دا گارب آف سویلینز لوگ کوشش کرتے ہیں, ہم نے پہلے بھی دیکھا تحریک
پاکستان جو تھی یا تحریک پاکستان کہہ رہا ہوں عوامی تحریک جو تھی قادری صاحب کی، ان کے لوگ بھی پہلے سے جا کے مدرسوں میں بیٹھ گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی آ کے مدرسوں میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں احتجاج والی ڈیٹ سے پہلے. یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ایک اور انفارچونیٹ بات جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ اس میٹنگ میں جس کو خطاب فرمایا ہے بی بی نے، خاتون خانہ نے، اس میں پنجاب کی لیڈرشپ میں حماد اظہر صاحب اور اسلم اقبال صاحب موجود تھے. ان کو بات تک نہیں کرنے دی گئی. اس کا مطلب یہ کہ پنجاب کو پی ٹی آئی رائٹ آف کر چکی ہے کہ یہاں سے تو ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملنی ہے. ڈو یو تھنک دس از وزڈم؟ ڈو یو تھنک اٹس پالیٹکس؟ کیا پنجاب کے لوگوں نے میسو تعداد میں نکل کے ووٹ نہیں دیے پی ٹی آئی کو؟ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کا بھی آپ کو نقصان ہوگا. بالکل، ایک طرف یہ باتیں کی جا رہی ہے ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے، پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بیچ کا راستہ بھی اختیار کر رہی ہے، مذاکرات والی آپشن بھی زیر غور. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کرتی ہے یا مذاکرات کے ذریعے جو ہے یہ احتجاج جو ہے کینسل ہو جاتا ہے.